بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں داستان امیر حمزہ کی جلد نمبر 7 اور یہ اس سلسلے کی قسط نمبر 39 ہے۔ امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آ رہی ہوگی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر کلک کر دیں تاکہ آنے والی نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ وہ شخص سیدھا سبک پا کے مکان پر گیا اور رو رو کر ساری داستان سنائی۔ سبک پا سن ہو گیا۔ اس نے سوچا کہ یہ شرارتیں اور عیاریاں عمرو اور اس کے ساتھیوں کے سوا کسی دوسرے کی نہیں ہو سکتی۔ ادھر مرزبان خراسانی کو بھی کسی نے یہ خبر پہنچا دی کہ عمرو عیار شہر میں گھس آیا ہے اور سبک پا کو کئی روز سے چکمہ دے رہا ہے۔ اتنے میں سبک پا خود وہاں آیا۔ مرزبان نے اسے دیکھتے ہی ناراض ہو کر کہا، لعنت ہے تجھ پر اور تیری عیاریوں پر۔ عمرو تجھے کئی دن سے ذلیل کر رہا ہے اور تجھ سے کچھ بھی نہ ہو سکا۔ دور ہو جا میرے سامنے سے، آئندہ اپنی شکل مجھے نہ دکھائیو۔ سبک پا نہایت شرمندہ ہوا۔ اسی وقت اپنے چند آدمیوں کو لے کر عمرو کی تلاش میں نکلا اور سرائے میں آیا، لیکن عمرو اپنے عیاروں کو لے کر کہیں گیا ہوا تھا۔ سبک پا تو عمرو کی جستجو میں رہا اور ادھر عمرو لندھور کو ڈھونڈتا ہوا اس باغ میں آیا جہاں مرزبان خراسانی نے اسے قید کر رکھا تھا۔ اس نے دیکھا کہ لندھور ایک کوٹھڑی میں بند ہے جس کے باہر 2 حبشی غلام پہرا دے رہے ہیں۔ عمرو نے جھٹ اپنی صورت سبک پا کی سی بنائی اور کوٹھڑی کے نزدیک آیا۔ غلاموں نے سبک پا کو پہچان کر سلام کیا اور کہا، کیا حکم ہے جناب؟ جلد قیدی کو باہر نکالو۔ عمرو نے حکم دیا۔ غلاموں نے فوراً کوٹھڑی کا دروازہ کھول کر لندھور کو باہر نکالا۔ وہ بیچارہ لوہے کی موٹی موٹی زنجیروں میں جکڑا ہوا تھا۔ سبک پا کو اپنے سامنے دیکھتے ہی لندھور کو تاؤ آیا اور کہنے لگا، بدذات کیوں تیری شامت آئی ہے؟ عمرو کو اگر پتہ چل گیا کہ تو مجھے دھوکے سے بے ہوش کر کے اٹھا لایا ہے تو تیری ایسی درگت بنائے گا کہ مرتے دم تک نہ بھول سکے گا۔ نقلی سبک پا نے کہا لگایا اور کہا، میں نے عمرو کا بھی بندوبست کر لیا ہے۔ اسے چھٹی کا دودھ یاد نہ دلا دیا تو میرا نام سبک پا نہیں کچھ اور رکھ دینا۔ آؤ اب میرے ساتھ چلو، مرزبان خراسانی تمہیں یاد کرتا ہے۔ عمرو لندھور کو ایک گاڑی میں بٹھا کر لے چلا، پھر باغ سے باہر نکل کر اسے کسی بہانے دوائی بے ہوشی سنگھائی اور جب وہ بے ہوش ہوا تو زنبیل میں ڈال لیا۔ عمرو کے جانے کے آدھ گھنٹے بعد اصلی سبک پا بھی اپنے آدمیوں کے ساتھ باغ میں آیا اور حبشی غلاموں سے کہنے لگا، قیدی کا کیا حال ہے؟ غلاموں نے حیرت سے ایک دوسرے کی طرف دیکھا اور کچھ جواب نہ دیا۔ اس پر سبک پا کو طیش آیا، چلا کر بولا، تم لوگ پتھر کے بت کیوں بن گئے؟ میری بات کا جواب ہی نہیں دیتے۔ میں پوچھتا ہوں قیدی کس حال میں ہے؟ جناب یہ آپ کیا فرماتے ہیں؟ ایک غلام نے جواب دیا، ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ تشریف لائے تھے اور قیدی کو اپنے ساتھ لے گئے تھے۔ کیا بکتے ہو؟ میں کب آیا تھا اور کب قیدی کو لے گیا؟ سبک پا کے تن بدن میں آگ لگ گئی۔ کہیں گھاس تو نہیں کھا گئے؟ یکایک اسے خیال آیا کہ عمرو چوٹ دے گیا۔ سبک پا نے کوٹھڑی میں جھانکا تو اسے کنجوس کے دل کی طرح خالی پایا۔ پریشان ہو کر سر پیٹ لیا، پھر ہنٹر نکال کر حبشی غلاموں پر پل پڑا اور انہیں اتنا پیٹا کہ بیچاروں کے جسم لہو لہان ہو گئے۔ کسی نے جا کر مرزبان کو یہ ساری داستان سنائی۔ وہ خود دوڑا دوڑا آیا اور اسی ہنٹر سے سبک پا کو پیٹنا شروع کر دیا اور کہا، نالائق، اپنا قصور ان بے گناہ غلاموں کے سر تھوپتا ہے، شرم نہیں آتی؟ حضور میرا خیال ہے کہ لندھور کو عمرو نکال کر لے گیا ہے۔ اگر اجازت ہو تو میں کسی طرح لندھور کو دوبارہ پکڑ لاؤں۔ نہیں، یہ کام تمہارے بس کا نہیں ہے، مرزبان نے جواب دیا۔ پھر اپنا گھوڑا منگوا کر اس پر سوار ہوا، سیدھا فارے آپ کے پاس پہنچا اور کہا، تمہاری بیٹی کاکل کشا کی خواہش ہے کہ میں لندھور سے کشتی لڑوں۔ میں اس کے لیے تیار ہوں، لیکن شرط یہ ہے کہ یہ کشتی نوشیروان کے سامنے ہوگی اور تم میرے ساتھ چلو گے۔ فارے آپ شاہ نے کہا، بھلا مجھے اس میں کیا اعتراض ہو سکتا ہے؟ جس طرح چاہو کرو۔ دونوں اپنی اپنی فوجیں لے کر اصفہان کی جانب روانہ ہوئے۔ ادھر عمرو عیار شیراز سے نکلا اور اصفہان کی جانب آیا۔ راستے میں ایک مقام پر رک کر لندھور کو زنبیل سے نکالا اور اس سے سارا حال بیان کیا۔ لندھور بے حد خوش ہوا اور کہا کہ لشکر میں چلو، تمہیں منہ مانگا انعام دوں گا۔ جب یہ لوگ اصفہان سے کئی منزلیں دور رہ گئے اور رات سر پر آئی تو ایک پہاڑ کے دامن میں اترے اور سو گئے۔ صبح عمرو نے گلباد سے کہا کہ تم جاؤ اور امیر حمزہ کو خبر دو کہ لندھور مل گیا ہے اور ہم تھوڑی دیر بعد آتے ہیں۔ گلباد تو حمزہ کو خبر دینے گیا اور ادھر عمرو صحرا کی سحر کو نکل گیا۔ یکایک پہاڑ پر سے چند عورتیں اتر کر آئیں اور لندھور سے کہنے لگیں کہ آپ یہاں صحرا میں کیوں پڑے ہیں؟ چلیے ہمارا مکان حاضر ہے۔
اس میں چل کر آرام فرمائیے۔ لندھور ان کی باتوں میں آ گیا اور ان کے ساتھ چل پڑا۔ وہ حیران تھا کہ اس ویران پہاڑ پر مکان کہاں سے آیا۔ یہ عورتیں لندھور کو لے کر پہاڑ کے ایک غار میں داخل ہوئیں، اور جب دوسری جانب نکلی تو لندھور نے اپنے آپ کو ایک پرفضا مقام پر پایا۔ یہ نہایت حسین اور خوشنما باغ تھا، جس کے بیچوں بیچ سنگ مرمر کی عالی شان بارہ دری بنی ہوئی تھی۔ جا بجا فوارے چل رہے تھے، اور باغ کے اندر سینکڑوں خوش الخوان پرندے درختوں کی شاخوں اور ٹہنیوں پر بیٹھے نغمے گنگنا رہے تھے۔ بارہ دری کے اندر مخمل کا فرش بچھا ہوا تھا، اور اس پر ایک مسند جواہر نگار آراستہ تھی۔ لندھور نے دیکھا کہ ایک شہزادی اس مسند پر نہایت وقار اور دبدبے سے بیٹھی ہے۔ لندھور نے اسے سلام کیا تو وہ بولی، خوش آمدید، خوش آمدید، سنادیپ کے 1000 جزیروں کے راجا لندھور کو ہمارا سلام ہے۔ لندھور نے بھی سلام کا جواب دیا اور دل میں حیران ہوا کہ اسے میرے نام کا کیوں کر علم ہوا۔ شہزادی نے لندھور کو اپنے پاس بٹھایا اور خوب خاطر توازے کی، پھر کہنے لگی، مجھ کو معلوم ہے کہ آپ امیر حمزہ کے دوست ہیں اور حمزہ آپ کی ہر بات مانتے ہیں۔ میں چاہتی ہوں کہ وہ میرے خدمتگاروں میں شامل ہو جائیں۔ لندھور اس بات پر اور حیران ہوا اور کچھ جواب نہ دیا۔ تب شہزادی کہنے لگی، اے لندھور، کس سوچ میں پڑا ہے؟ دیکھ، میرا نام ریحانہ جادوگرنی ہے، چاہوں تو آنن فانن تجھے جلا کر راکھ کر دوں۔ لندھور یہ سن کر طیش میں آیا اور اٹھ کر جانا ہی چاہتا تھا کہ شہزادی نے منہ ہی منہ میں کوئی منتر پڑھ کر لندھور کے پیر پر پھونکا۔ لندھور کا پیر وہیں کا وہیں رک گیا اور حرکت کرنے کے قابل نہ رہا۔ اس کے بعد ریحانہ جادوگرنی نے اپنی کنیزوں کو حکم دیا کہ اسے لے جاؤ اور تاریک غار میں قید کر دو۔ عمرو عیار جب سیر سے واپس آیا تو دیکھا لندھور غائب ہے۔ ابو الفتح سرہنگ مصری اور کلباد سے پوچھا کہ لندھور کہاں گیا؟ انہوں نے بتایا کہ پہاڑ کی چوٹی سے چند عورتیں اتر کر آئی تھیں، وہ لندھور کو اپنے ساتھ لے گئی ہیں۔ یہ سن کر عمرو پریشان ہوا، تاہم دل مضبوط کر کے پہاڑ پر چڑھنے لگا۔ ابھی تھوڑا ہی فاصلہ طے کیا تھا کہ اوپر سے چند عورتیں آئیں اور عمرو کو اپنے ساتھ اسی باغ میں لے گئیں۔ ریحانہ جادوگرنی اسے دیکھ کر کچھ خوف زدہ ہوئی، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ یہ شخص بہت ہوشیار اور چالاک ہے، اس پر قابو پانا آسان نہ ہوگا۔ عمرو بھی اسے دیکھتے ہی سمجھ گیا کہ یہ جادوگرنی ہے۔ اس نے خنجر نکال کر آستین میں چھپا لیا۔ ریحانہ جادوگرنی نے مسکراتے ہوئے اس کا استقبال کیا اور کہا، خوش آمدید اے عیاروں کے عیار، خوش آمدید۔ اب تو عمرو کے دل میں کوئی شبہ نہ رہا کہ یہ واقعی جادوگرنی ہے۔ مسند پر بیٹھتے ہی کہنے لگا، میں اپنے ایک دوست لندھور کی تلاش میں آیا ہوں، معلوم ہوا ہے کہ وہ اسی طرف آیا تھا، تمہیں کچھ معلوم ہو تو بتاؤ۔ ریحانہ جادوگرنی نے کہا لگایا اور کہا، لندھور بڑا بے وقوف آدمی ہے، ہم نے اس سے ایک فرمائش کی جسے پورا کرنے سے اس نے انکار کیا، اس لیے ہم نے اسے قید کر دیا۔ عمرو کو طیش آیا، خنجر نکال کر جادوگرنی کی گردن میں گھونپ دیا۔ ریحانہ جادوگرنی کے حلق سے ایک بھیانک چیخ نکلی اور اس کا جسم کوئلے کی طرح جل کر سیاہ ہو گیا۔ یہی حال اس کی کنیزوں کا ہوا۔ پھر آندھی آئی، باغ کے تمام درخت اکھڑ اکھڑ کر گرنے لگے اور 12 دڑی دھڑاکے سے زمین پر آ گری۔ عمرو وہاں سے بھاگا اور ایک غار کے دہانے پر آیا۔ کیا دیکھتا ہے کہ وہاں لندھور بے ہوش پڑا ہے۔ عمرو اسے ہوش میں لایا اور پوچھنے لگا، اے لندھور، تجھ پر کیا آفت آئی کہ ان عورتوں کے کہنے میں آ کر یہاں آ گیا؟ لندھور شرمندہ ہو کر چپ رہا۔ پھر یہ سب لوگ امیر حمزہ کے لشکر میں آئے۔ ادھر مرزبان اور فاریاب شاہ اصفہان پہنچ کر نوشیرواں کے دربار میں داخل ہوئے۔ نوشیرواں انہیں دیکھ کر حیران ہوا، پھر اپنے تخت کے قریب بٹھایا اور حال احوال پوچھنے لگا۔ اس پر بہت سے درباریوں نے ناک بھوں چڑھائی اور سرگوشیاں کرنے لگے کہ مرزبان کو نوشیرواں نے ایسی جگہ بٹھایا ہے جو مندیل اصفہانی کی کرسی سے اونچی ہے، ایسا نہ ہو کہ مندیل کوئی فتنہ برپا کر دے۔ تھوڑی دیر بعد مندیل اصفہانی دربار میں آیا اور اپنی کرسی پر بیٹھا، لیکن دل میں بہت تاؤ کھایا کہ مرزبان مجھ سے بلند جگہ پر بیٹھا ہوا ہے۔ محلیل نے اس کے کان میں کہا، یہ آپ کی سخت توہین ہے کہ مرزبان آپ سے اونچی جگہ بیٹھے، اس سے کہیے کہ وہاں سے اٹھے اور کسی دوسری جگہ جا کر بیٹھے۔ مندیل اسی وقت اٹھ کر مرزبان کے قریب گیا اور کڑے تیور سے کہا، اگر شہنشاہ نوشیرواں نے تمہیں چند لمحوں کے لیے اپنے پاس بٹھا کر عزت بخشی ہے تو اب تم یہیں ٹک گئے ہو، اٹھو اور کہیں جا کر بیٹھو، تم اس جگہ پر بیٹھنے کے لائق نہیں ہو۔ مندیل کی یہ بات سن کر مرزبان کا خون کھول گیا، تلوار میان سے کھینچ کر بولا، مجھ کو یہاں بادشاہ نے بٹھایا ہے، تم کون ہوتے ہو مجھے اٹھانے والے؟ میں اصفہان کا بادشاہ مندیل ہوں، میں بھی خراسان کا بادشاہ ہوں۔ مرزبان نے کہا،
کوئی بھنگی چمار نہیں ہوں جو اپنے مہمانوں سے یوں سلوک کروں۔ مندیل نے جھلا کر نوشیروان کی طرف دیکھا اور کہنے لگا، دیکھیے حضور، یہ بدبخت مجھے بھنگی چمار کہتا ہے، حکم ہو تو ابھی اس کی زبان کاٹ ڈالوں۔ تب نوشیروان نے مندیل کو سختی سے ڈانٹا اور کہا، مہمانوں کے ساتھ ایسا سلوک کرنا تم کو روا نہیں، جاؤ اپنی جگہ پر بیٹھو۔ مندیل دل میں غم و غصے کا طوفان لیے اپنی جگہ پر آ کر بیٹھ گیا اور خونی نظروں سے مرزبان کو گھورتا رہا۔ جب دربار برخاست ہوا تو وہ اپنے محل میں آیا، دل میں سوچتا تھا کہ نوشیروان شہنشاہ ہفت کشور کہلاتا ہے، لیکن احسان فراموش آدمی ہے۔ حمزہ نے ہشام ڈاکو کو مار کر اس کے تخت کا تاج واپس دلایا اور اب اسی کے خلاف ہو گیا ہے۔ اس کے مقابلے میں حمزہ کتنا شریف، بہادر اور نیک ہے، یہ سوچ کر وہ اپنے بھائی کے پاس آیا اور کہنے لگا، اے برادر، نوشیروان سے مجھ کو بڑا صدمہ پہنچا ہے۔ ہم نے اس کو اپنے شہر میں اتارا اور اپنے خاندان کی تباہی اور بربادی کا کچھ خیال نہ کیا۔ نوشیروان کی خاطر حمزہ سے لڑے اور اس کی دشمنی مول لی۔ اس کا بدلہ یہ ملا ہے کہ نوشیروان نے بھرے دربار میں مجھے ذلیل کیا اور بے حقیقت سمجھا۔ اب میں حمزہ کے پاس جاتا ہوں کیونکہ میں بیک وقت مرزبان اور نوشیروان سے نہیں لڑ سکتا۔ مندیل کی یہ باتیں سن کر اس کا بھائی بھی ہاں میں ہاں ملانے لگا اور کہا کہ بے شک اب یہاں ٹھہرنا بے عزتی کرانا ہے، اس لیے اصفہان سے نکل چلو۔ چنانچہ مہلیل، مندیل اور شہنشاہ عراقی سب اپنی اپنی فوجوں کو لے کر اصفہان سے چل کھڑے ہوئے۔ ادھر امیر حمزہ کو ان کی آمد کی خبر ملی، سمجھ گئے کہ ضرور مرزبان خراسانی نے کوئی گل کھلایا ہے، تبھی یہ لوگ نوشیروان سے خفا ہو کر میرے پاس آئے ہیں۔ امیر حمزہ نے مندیل اور مہلیل کے استقبال کو اپنے سردار روانہ کیے۔ انہوں نے کچھ فاصلے پر جا کر نہایت دھوم سے مندیل کا استقبال کیا اور ایسی عزت سے پیش آئے کہ مندیل حیران رہ گیا۔ پھر یہ سب لوگ امیر حمزہ کی بارگاہ میں آئے، دیکھا کہ ایک ایسی عالی شان بارگاہ ہے جو نوشیروان کو خواب میں بھی میسر نہ ہوگی۔ سونے کے تخت پر شہزادہ قباد شہریار نہایت شان و شوکت سے بیٹھا ہے۔ دائیں بائیں نامی گرامی پہلوان اور سپہ سالار دبدبے سے بیٹھے ہیں۔ امیر حمزہ پیشوائی کو آگے آئے، مندیل اور مہلیل نے جھک کر سلام کیا اور ان کے ہاتھ چومے۔ امیر حمزہ نے باری باری سب کو گلے لگایا، پھر قباد شہریار کو نظر دلوائی۔ قباد نے مندیل اور مہلیل کو خلعت سلیمانی عطا کی۔ پھر حمزہ نے عمرو سے کہا کہ اے خواجہ، ان مہمانوں کے واسطے بنات سلیمانی اور تاج تمامی کا عالی شان خیمہ لگواؤ، جس میں زرلفت اور مخمل کا فرش ہو۔ خدمت کے لیے خادم مہیا کیے جائیں اور انہیں کسی قسم کی تکلیف نہ پہنچے۔ عمرو نے فوراً حکم کی تعمیل کی اور آن کی آن میں بنات کا خیمہ کھڑا کر دیا۔ مندیل اور مہلیل یہ شاہی انتظامات دیکھ دیکھ کر حیران ہوتے اور دانتوں میں انگلیاں دباتے تھے۔ لندھور اور عمرو عیار بھی ان کے ساتھ خیمے میں آئے اور بیٹھ کر باتیں کرنے لگے۔ اگلے روز نوشیروان کو پتہ چلا کہ مندیل اور مہلیل اپنی فوج سمیت حمزہ کے لشکر میں چلے گئے ہیں، تو وہ مرزبان کی طرف دیکھ کر کہنے لگا، یہ سب تیرا فساد ہے، تو اگر مندیل سے بد زبانی نہ کرتا تو وہ کبھی نہ جاتا۔ بہرحال اب میں اسے سزا دیے بغیر نہ مانوں گا۔ میں نے سنا ہے کہ مندیل اور مہلیل کو بہت سے عزیز رشتہ دار عراق میں رہتے ہیں، اب کوئی شخص عراق میں جائے اور مندیل کے رشتہ داروں کو تہ تیغ کرے۔ یہ سن کر فاریاب شاہ اور مرزبان خراسانی نے اٹھ کر سلام کیا اور ہاتھ باندھ کر بولے، اگر حکم ہو تو ہم عراق جائیں اور مندیل اور مہلیل کے رشتہ داروں کو ہلاک کریں۔ نوشیروان نے اجازت دی۔ یہ دونوں کئی لاکھ سوار اپنے ساتھ لے کر عراق کی جانب روانہ ہوئے۔ جاسوسوں نے فوراً یہ خبر امیر حمزہ کو پہنچائی۔ اس وقت مندیل اور مہلیل بھی حمزہ کے پاس بیٹھے تھے۔ یہ سن کر ان کے ہوش اڑ گئے، فوراً اٹھ کھڑے ہوئے اور امیر حمزہ سے کہنے لگے، ہمیں رخصت کیجیے، ایسا نہ ہو کہ دشمن کی فوج عراق میں قتل عام کرے۔ امیر حمزہ نے کہا، آپ لوگ یہیں آرام سے رہیے، میں دشمن کی سرکوبی کے لیے بہرام یا لندھور کو بھیجے دیتا ہوں۔ مگر مندیل نے یہ بات نہ مانی۔ تب امیر حمزہ نے مجبور ہو کر کہا، تمہیں اختیار ہے۔ دونوں نے قباد شہریار اور امیر حمزہ کو سلام کیا اور بارگاہ سے باہر آ کر اپنے اپنے گھوڑوں پر سوار ہوئے۔ 7 لاکھ فوج کو تیاری کا حکم دیا اور تیزی سے عراق کی جانب روانہ ہوئے۔ نوشیروان کو بھی ایک ایک لمحے کی خبریں مل رہی تھیں۔ جب اس نے سنا کہ مندیل اور مہلیل اپنے رشتہ داروں کو بچانے کی نیت سے عراق کی طرف چل پڑے ہیں تو وہ بے حد غضبناک ہوا اور طول شجر زنگی کو حکم دیا کہ تو بھی اپنے 1 لاکھ سوار لے کر فاریاب شاہ اور مرزبان کی مدد کو جا۔
ادھر امیر حمزہ نے لندھور سے کہا کہ بھائی مقابلہ سخت ہے، ایسا نہ ہو کہ مندیل و محلیل ہار جائیں، اس لیے تم اپنے لشکر کو لے کر ان کے پیچھے جاؤ۔ لندھور نے اپنے 2 لاکھ جوانوں کو تیار ہونے کا حکم دیا اور مندیل کی کمک پر عراق کی طرف چل پڑا۔ نوشیروان کے پاس بھی یہ خبر پہنچی کہ لندھور مندیل کی مدد کو نکلا ہے۔ اس نے طیش میں آ کر اپنے دونوں بیٹوں ہرمز اور فرامز سے کہا کہ اب تم بھی اپنے اپنے لشکر ساتھ لو اور مرزبان کی مدد کو پہنچو۔ سامعین کرام، آپ یہ کہانی میرے چینل کہانی گھر پر سن رہی ہیں۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر کلک کر دیں تاکہ آنے والی نئی کہانی کی اطلاع بروقت آپ تک پہنچ سکے۔ امیر حمزہ کو جب ہرمز اور فرامز کے جانے کی خبر ملی تو وہ بھی عراق کی طرف چلے۔ نوشیروان نے سنا کہ حمزہ بھی اپنے سپہ سالاروں کی مدد کو پہنچا ہے تو وہ تخت سے اٹھ کھڑا ہوا۔ وقت تک یہ سمجھا کہ آرام کرنے کے لیے محل میں جاتا ہے، مگر نوشیروان نے سواری طلب کی اور آپ بھی اپنی فوج سمیت عراق کی جانب کوچ کیا۔ ہرکاروں نے یہ خبر شہزادہ قباد شہریار کو پہنچائی تو قباد نے بھی ڈیرا خیمہ اٹھایا اور بقیہ فوج کو لے کر منزلوں پر منزلیں طے کرتا ہوا عراق کی طرف بڑھنے لگا۔ مرزبان، خراسانی اور فاریاب شاہ سب سے پہلے عراق میں پہنچے۔ عراق کے لوگوں کو بھی یہ معلوم ہو گیا تھا کہ مندیل اصفہانی اور محلیل امیر حمزہ سے جا ملے ہیں اور نوشیروان نے غضبناک ہو کر مرزبان کو بھیجا ہے تاکہ مندیل اور محلیل کے رشتہ داروں کو موت کے گھاٹ اتارا جائے۔ کسی کو اس بات کا یقین نہ آتا تھا۔ ناگہاں صحرا کی جانب سے گرد کا ایک ہیبت ناک بادل اٹھا۔ لوگوں میں غل مچ گیا کہ مرزبان فوج لے کر آتا ہے۔ انہوں نے فوراً قلعے کا دروازہ بند کر دیا اور فصیل پر تیر انداز بٹھا دیے۔ اتنے میں مرزبان اپنی فوج کو لے کر قلعے کے نزدیک آیا اور پکار کر کہا، نوشیروان کا حکم ہے کہ قلعے کا دروازہ فوراً کھول دو۔ ہم نہیں جانتے کہ نوشیروان کون ہے، خبردار اگر قدم آگے بڑھایا تو تیروں سے چھلنی کر دیں گے۔ فصیل پر سے عراقی تیر اندازوں نے جواب دیا۔ یہ سن کر فاریاب شاہ نے مرزبان سے کہا، یہ لوگ یوں نہ مانیں گے، حملہ کر دو۔ مرزبان نے اپنے لشکر کو عام حملے کا حکم دے دیا۔ مرزبان کے سپاہی ڈھالیں سروں پر رکھے قلعے کی طرف بڑھے اور سیڑھیاں لگا لگا کر فصیل پر چڑھنے کی کوشش کرنے لگے، مگر عراقی تیر اندازوں نے تیروں کا مینہ برسا دیا اور دیکھتے ہی دیکھتے مرزبان کے سینکڑوں سپاہی ہلاک اور زخمی ہو گئے۔ لڑائی دن بھر جاری رہی، لیکن آہستہ آہستہ عراقیوں کی تعداد میں بھی کمی ہونے لگی اور انہوں نے محسوس کیا کہ مرزبان کا مقابلہ کرنا مشکل ہے، بہتر یہی ہے کہ ہتھیار ڈال دیے جائیں۔ عین اسی لمحے پھر صحرا میں گرد کا بادل اٹھتا نظر آیا، اور جب عراقیوں نے یہ خبر سنی کہ مندیل اور محلیل لشکر جرار کے ساتھ آن پہنچے ہیں تو ان کے حوصلے بلند ہو گئے اور وہ جم کر لڑنے لگے۔ مندیل کا لشکر بھوکے شیروں کی طرح مرزبان کی فوج پر جھپٹا اور ایسی تلوار چلی کہ بیان سے باہر ہے۔ دم بھر میں کشتوں کے پشتے لگ گئے اور موت کا بازار ایسا گرم ہوا کہ جدھر دیکھو خون ہی خون نظر آتا تھا، یا کٹے ہوئے سر، پیر اور دھڑ۔ مرزبان قلعے کے بڑے پھاٹک تک پہنچ چکا تھا۔ وہ فوراً پلٹا اور گھوڑا دوڑاتا ہوا میدان میں آیا۔ اس نے دور سے مندیل کو دیکھا اور خیال کیا کہ یہی اس فوج کا سپہ سالار ہے، اگر اسے مار دوں تو دشمن کے چھکے چھوٹ جائیں گے۔ یہ سوچ کر سپاہیوں کو مارتا کاٹتا اور راستہ بناتا مندیل کی طرف بڑھا۔ ادھر مندیل نے بھی مرزبان کو پہچان لیا تھا، وہ بھی مقابلے پر ڈٹ گیا۔ مرزبان نے نعرہ مار کر تلوار کا ہاتھ مارا، مندیل نے ڈھال آگے کر دی۔ مرزبان کی فولادی تلوار ڈھال پر پڑی اور اچٹ کر مندیل کی پیشانی پر آن لگی۔ 2 انگل کے قریب گہرا زخم آیا اور مندیل کا چہرہ خون سے تر ہو گیا۔ یہ دیکھ کر مرزبان کو اور جوش آیا، ایک اور نعرہ مارا اور دوسرا وار کیا، مگر مندیل نے یہ وار خالی دے کر اس زور سے حملہ کیا کہ اس کی تلوار ڈھال کو کاٹتی ہوئی مرزبان کے شانے میں 6 انگل تک اتر گئی۔ مرزبان کا دایاں ہاتھ بیکار ہوا اور تلوار اس کے ہاتھ سے چھوٹ گئی۔ اس نے پہلو سے دوسری تلوار نکالی اور بائیں ہاتھ سے لڑنے لگا اور ایسی تلوار ماری کہ مندیل کے گھوڑے کا سر اڑ گیا۔ مندیل گھوڑے کے ساتھ ہی زمین پر گرا، چاروں طرف لاشیں ہی لاشیں پڑی تھیں۔ مندیل میں اٹھنے کی طاقت نہ تھی۔ اس نے ایک لاش کی چھاتی پر ہاتھ ٹیک کر مرزبان کے گھوڑے کی تلوار ماری۔ گھوڑے کا پاؤں زخمی ہوا اور وہ مرزبان کو لے کر بے تحاشا ایک طرف بھاگا۔ اس اثنا میں مندیل کے سپاہی اس کے قریب پہنچ گئے اور کہنے لگے،
آپ اپنے خیمے میں چل کر آرام کیجیے، زخم گہرے ہیں، خون زیادہ نکل گیا ہے۔ مندیل نے کسی کی بات نہ مانی اور یہی کہا کہ جب تک جسم میں خون کا آخری قطرہ موجود ہے میں میدان جنگ سے واپس نہ آؤں گا۔ یکایک میدان جنگ دل دہلا دینے والے نعروں سے گونج اٹھا۔ مندیل نے اپنے سپاہیوں سے پوچھا کہ یہ شور کیسا ہے؟ انہوں نے بتایا کہ مرزبان کی فوج پسپا ہو رہی تھی کہ طول شجر زنگی اپنے لشکر کو لے کر آ گیا اور اس کی تازہ دم فوج نے عراقیوں اور ہمارے لشکر کو تلواروں کی باڑ پر رکھ لیا ہے، اب خدا ہی ہے جو بچائے۔ یہ سنتے ہی مندیل کو جوش آیا، کہنے لگا میرے لیے گھوڑا لاؤ۔ سپاہی گھوڑا لائے اور اسے سوار کرایا۔ مندیل اسی حالت میں تلوار تھام کر دشمنوں کے اندر جا گھسا اور ایسی بے خوفی سے لڑا کہ سب نے واہ واہ کی۔ اتنے میں پھر نعروں اور ڈھول تاشے بجنے کی آوازیں سنائی دیں۔ معلوم ہوا کہ بہرام خاقان چین اپنی فوج لے کر مندیل کی مدد کو آن پہنچا۔ مندیل اس خبر سے خوش ہوا اور اس کے سپاہیوں کے حوصلے بھی بڑھ گئے۔ بہرام کا میدان جنگ میں آنا قیامت کے آنے سے کم نہ تھا۔ اس نے بہادری کے وہ جوہر دکھائے کہ طول شجر زنگی اور مرزبان خراسانی جان بچانے کی فکر کرنے لگے۔ اچانک بہرام گھوڑا دوڑاتا ہوا آیا اور طول شجر زنگی کو گھیر کر للکارا، او بزدل کہاں جاتا ہے، ادھر آ۔ طول شجر زنگی نے جب جان بچانے کی کوئی صورت نہ دیکھی تو مجبوراً لڑنے کے لیے آمادہ ہوا اور بہرام کی طرف نیزہ پھینک کر مارا۔ اس نے تلوار کے ایک وار سے نیزہ کاٹ کر 2 ٹکڑے کر دیا۔ یہ دیکھ کر طول شجر زنگی پر ہیبت طاری ہوئی اور بھاگنے کا ارادہ کیا، مگر اسی لمحے بہرام کی تلوار بجلی کی طرح اس کے سر پر چمکی۔ زنگی دھڑام سے نیچے گرا اور چند لمحے تڑپنے کے بعد مر گیا۔ بہرام کی دہشت سے طول زنگی اور مرزبان خراسانی کی فوج میں بھگدڑ مچ گئی۔ اتنے میں نوشیرواں کے بیٹوں شہزادہ ہرمز اور شہزادہ فرامز کی فوجیں آن پہنچیں اور بھاگتے ہوئے سپاہیوں کے قدم پھر جم گئے۔ بہرام نے تلوار بازی کے ایسے کمالات دکھائے کہ دوست دشمن سب نے بے اختیار داد دی۔ میدان جنگ کا یہ حال تھا کہ لاشوں کے انبار لگے تھے اور خون پانی کی طرح بہتا تھا۔ ہرمز اور فرامز کی فوجوں نے جنگ کا نقشہ ہی بدل دیا اور اب عراقیوں کا پلڑا پھر کمزور پڑنے لگا۔ یکایک لندھور اپنے ہندی لشکر کے ساتھ نمودار ہوا۔ وہ 18 من کا فولادی گرز فضا میں اچھالتا ہوا آ رہا تھا۔ اس دیو قامت آدمی کو دیکھ کر خراسانی سپاہیوں کے دل بیٹھنے لگے۔ خود ہرمز اور فرامز پر بھی دہشت طاری ہوئی۔ دل میں پچھتائے کہ ناحق یہاں آئے، اس دیو کے ہاتھوں بچنا بہت مشکل ہے۔ لندھور نے آتے ہی گرز گھمانا شروع کیا اور دشمنوں کے پرخچے اڑنے لگے۔ ہر طرف غل مچ گیا کہ بھاگو، موت لندھور کی صورت میں آئی ہے۔ ابھی لندھور سے پناہ کی کوئی شکل نہ نکلی تھی کہ امیر حمزہ کا نشان اژدہا پے کر آتا دکھائی دیا۔ عراقیوں نے خوشی سے نعرے لگائے۔ حمزہ نے آتے ہی گاجر مولی کی طرح دشمن کے سپاہیوں کو کاٹنا شروع کیا۔ جو سامنے آیا زندہ بچ کر نہ گیا۔ بختک یہ سما دیکھ کر گھبرایا اور شہزادوں سے کہنے لگا اگر حمزہ اور اس کے ساتھی یوں ہی تلوار بازی کرتے رہے تو ہمارا ایک سپاہی بھی نہ بچے گا۔ بہتر یہی ہے کہ واپسی کا طبل بجا دو۔ شہزادے پہلے ہی بہانہ تلاش کر رہے تھے۔ انہوں نے بختک کی تجویز کو پسند کیا اور واپسی کا طبل بجوا دیا۔ یکایک نوشیرواں اپنی مختصر سی فوج کے ساتھ نمودار ہوا اور اس نے جب سنا کہ بختک کے کہنے سے شہزادوں نے فوج کی واپسی کا طبل بجوا دیا ہے تو بے حد غضبناک ہوا اور کہنے لگا طبل بجانا موقوف کیا جائے، آج فیصلہ کن جنگ ہوگی، تخت یا تختہ۔ یہ کہہ کر خود میدان جنگ میں آیا اور اس شان سے لڑا کہ سب حیران رہ گئے۔ نوشیرواں کو یوں لڑتا دیکھ کر مرزبان خراسانی، طول شجر زنگی اور ہرمز فرامز کی فوجوں میں بھی جوش پیدا ہوا اور لڑائی زور شور سے ہونے لگی۔ اچانک امیر حمزہ کی فوجیں پیچھے ہٹنے لگیں۔ یہ دیکھ کر حمزہ گھبرا گئے، مگر اسی وقت طبلِ سکندری بجنے کی آواز کانوں میں آئی اور کباد شہریار اپنا لشکر لیے آن پہنچا۔ بختک جو تھوڑی دیر پہلے خوشی سے ناچ رہا تھا بے اختیار چلا اٹھا کہ اب پانسا پلٹ جائے گا، بہتر یہی ہے کہ واپسی کا طبل بجوایا جائے۔ نوشیرواں بھی کباد کی آمد سے پریشان ہوا اور بختک کے کہنے سے واپسی کا اعلان کیا۔ دونوں لشکر اپنے اپنے خیموں میں آئے اور زخمیوں کی مرہم پٹی ہونے لگی۔ نوشیرواں اپنی بارگاہ میں آ کر بیٹھا ہی تھا کہ قیصر رومی اور علم شاہ 9 لاکھ فوجی سپاہی لے کر میدان میں آئے۔ اس وقت نوشیرواں افسوس سے ہاتھ مل کر کہنے لگا اگر آپ لوگ تھوڑی دیر پہلے آ جاتے تو میں واپسی کا طبل نہ بجواتا، لیکن اب کیا ہو سکتا ہے۔ قیصر رومی اور علم شاہ نے نوشیرواں کو دلاسا دیا
کہ اب بھی کچھ نہیں گیا، ہم کل امیر حمزہ سے جنگ کریں گے۔ شہزادہ کباد شہریار اور امیر حمزہ اپنے اپنے خیمے میں بیٹھے تھے کہ ایک لڑکا امیر حمزہ کے سامنے آیا اور سلام کیا۔ اس کا نام سلطان سعد تھا اور وہ حمزہ کے بیٹے عامر کا لڑکا تھا۔ اس کی عمر 10 برس کی تھی، مگر ابھی سے اس کی جیداری اور بہادری کے جھنڈے گڑے ہوئے تھے۔ امیر حمزہ نے سعد کو اپنے پاس بلا کر پیار کیا، پھر پوچھا، بیٹا خیر تو ہے، تم اس وقت کیسے آئے؟ دادا جان، میں نے سنا ہے کہ میرے والد کی تلوار اور ان کا گھوڑا علم شاہ کے قبضے میں ہے، آپ یہ دونوں چیزیں مجھے دلوا دیجیے۔ امیر حمزہ سعد کی یہ بات سن کر ہنسے اور کہا، بس اتنی سی بات کے لیے پریشان ہو، فکر نہ کرو، دونوں چیزیں تمہیں مل جائیں گی۔ سلطان سعد خوش خوش اپنے خیمے میں آیا اور اپنی ماں حور رخ سے کہا، امی جان، دادا کہتے ہیں کہ علم شاہ سے گھوڑا اور تلوار چھین کر تمہیں دوں گا، یہ دونوں چیزیں میرے ابا کی ہیں۔ شہزادی حور رخ نے اپنے بیٹے کو سینے سے لگا لیا، پھر آنکھوں میں آنسو بھر کر بولی، بیٹا تم ایک بہادر باپ کے بیٹے اور نامور دادا کے پوتے ہو، تمہارے واسطے یہ زیب نہیں کہ دوسروں کے سہارے کوئی کام کرو۔ اگر تمہیں اپنے باپ کی تلوار اور گھوڑے کی ضرورت ہے تو خود علم شاہ سے مقابلہ کر کے یہ چیزیں حاصل کرو تاکہ دنیا تمہیں عزت کی نگاہ سے دیکھے۔ ماں کی یہ بات سلطان سعد کی دل میں اتر گئی۔ اس نے کہا، امی جان آپ صحیح فرماتی ہیں، مجھے اپنے زور بازو سے کام لینا چاہیے۔ اسی روز جب کہ آدھی رات گزر گئی تھی، سلطان سعد اپنے بستر سے اٹھا اور تمام ضروری ہتھیار بدن پر سجائے، پوشاک کے اوپر زرہ پہنی، پھر خنجر کی جوڑی کمر سے لگائی، تلوار گلے میں حمائل کی، دستانے پہنے، نیزہ ہاتھ میں لیا اور چپکے خیمے سے باہر نکلا۔ اپنی سواری کے گھوڑے کو بھی خود کسا اور اس کے بعد نوشیروان کے لشکر کی جانب روانہ ہوا۔ پو پھٹنے کے بعد سعد وہاں پہنچ گیا۔ ہر طرف ہزاروں خیمے لگے تھے جن میں سپاہی اور افسر پڑے سوتے تھے، اور سوائے پہرے داروں کے کوئی جاگتا نہ تھا۔ پہرے دار سمجھے کہ یہ لڑکا کسی سپہ سالار یا پہلوان کا بیٹا ہے۔ سعد دیر تک ادھر ادھر پھرتا اور علم شاہ کا خیمہ ڈھونڈتا رہا، مگر کچھ پتہ نہ چلا۔ آخر تھک ہار کر ایک درخت کے نیچے جا کھڑا ہوا۔ اتنے میں ایک نوجوان مشکی گھوڑے پر سوار نہایت شان و شوکت سے آیا اور سعد کو وہاں کھڑے دیکھا تو رک گیا۔ پہلے اسے اوپر سے نیچے تک غور سے دیکھا، پھر کہنے لگا، کیوں میاں صاحبزادے اس وقت یہاں کیسے کھڑے ہو؟ میں علم شاہ کا خیمہ ڈھونڈتا ہوں، اگر آپ کو معلوم ہو تو بتائیے، سعد نے جواب دیا۔ یہ سن کر نوجوان چونک گیا، پھر مسکرا کر بولا، آخر معلوم تو ہو کہ علم شاہ سے تمہیں اتنی سویرے سویرے کام کیا ہے؟ دیکھیے صاحب، میرا نام سلطان سعد ہے اور میرے باپ کا نام عامر بن امیر حمزہ ہے۔ میں نے سنا ہے کہ میرے باپ کی تلوار اور گھوڑا علم شاہ کے پاس ہیں، میں یہ دونوں چیزیں اس سے لینے آیا ہوں۔ گھڑ سوار نوجوان سعد کی یہ بات سن کر زور سے ہنسا، پھر دل میں کہا، اے علم شاہ، امیر حمزہ کا پوتا اس عمر میں بھی کیسا جری ہے کہ اپنے باپ کی تلوار اور گھوڑا لینے دشمنوں کے اس عظیم لشکر میں اکیلا چلا آیا۔ سعد نے پریشان ہو کر نوجوان سے کہا، آپ ہنسے کس بات پر؟ میں یوں ہنسا کہ تم نے ابھی علم شاہ کا نام ہی سنا ہے، اسے دیکھا نہیں ہے، ورنہ ایسی بات کبھی نہ کہتے۔ علم شاہ کو رستم کا خطاب ملا ہے، اس نے بچپن ہی میں ایک مست ہاتھی کی سونڈ کھینچ لی تھی اور اسے مار بھگایا تھا۔ تمہارے باپ عامر نے اپنی خوشی سے علم شاہ کو گھوڑا اور تلوار دی تھی، اب تمہیں کیا حق ہے کہ یہ چیزیں واپس مانگو؟ یہ سن کر سعد کو طیش آیا، لیکن ضبط کر کے کہا، جناب آپ کو اس سے کیا بحث کہ ان چیزوں پر میرا حق ہے یا نہیں؟ میں نے تو آپ سے صرف اتنا پوچھا تھا کہ علم شاہ کا خیمہ کدھر ہے، اور آپ نے حق ناحق شروع کر دیا۔ بتانا ہے تو بتائیے، ورنہ میں کسی اور سے پوچھ لوں گا۔ تب علم شاہ نے مسکرا کر کہا، میں ہی علم شاہ ہوں، بولو اب کیا کہتے ہو؟ سلطان سعد ایک لمحے کے لیے بھونچکا سا رہ گیا، پھر سنبھل کر بولا، اگر تم ہی علم شاہ ہو تو میرے باپ کا گھوڑا اور تلوار میرے حوالے کر دو، اور اگر میں نہ دوں تب میں تم سے لڑوں گا، اور اس وقت تک لڑوں گا جب تک خود نہ مارا جاؤں یا تمہیں نہ مار دوں۔ بہت بہتر، اگر تمہیں جنگ کا دعویٰ ہے تو حملہ کرو، علم شاہ نے کہا۔ حملے میں پہل کرنا ہمارا اصول نہیں ہے، سعد نے کہا، پہل تم کرو۔ اچھا تو پھر سنبھل۔ علم شاہ نے اپنا نیزہ ہاتھ میں لیا اور حملے کی نیت سے نہیں بلکہ سعد کو ڈرانے کے ارادے سے اس کی طرف بڑھا۔ سعد نے جھٹ اپنی تلوار میان سے کھینچی، علم شاہ کا وار خالی دے کر اسے پھرتی سے تلوار کا ہاتھ مارا کہ نیزہ کٹ کر دور جا گرا اور علم شاہ کے ہاتھ پر کاری زخم آیا۔ تب اس نے چلا کر کہا، اے لڑکے، تو نے تو غضب کیا، آج میرا ہاتھ ہی کٹ گیا ہوتا۔ اس کے بعد اس نے بھی احتیاط سے حملہ کرنے اور روکنے شروع کیے۔ دونوں میں دیر تک شمشیر زنی ہوئی، پھر سعد نے تلوار مار کر علم شاہ کے گھوڑے کو زخمی کیا۔
گھوڑا غضبناک ہو کر الف ہو گیا اور اس نے اپنے سوار کو نیچے پھینک دیا۔ سعد بھی اپنے گھوڑے سے کودا اور علم کی کمر پر ہاتھ ڈال دیا۔ دونوں میں کشتی ہونے لگی، لیکن سعد بچہ تھا اور علم شاہ ایک پہلوان۔ تھوڑی ہی دیر میں سعد کا دم پھول گیا، لیکن وہ برابر لاتیں اور گھوسے مارتا رہا۔ آخر علم شاہ نے سعد کے دونوں ہاتھ پکڑ لیے، زمین سے اٹھا کر کندھے پر بٹھا لیا اور اسی طرح اٹھائے اٹھائے کیسر کے پاس آ کر تمام حال بیان کیا۔ کیسر بہت طیش میں آیا، حکم دیا کہ اس لڑکے کے ہاتھوں اور پیروں میں لوہے کی زنجیریں ڈالی جائیں اور نوشیروان کے پاس بھیج دیا جائے۔ سامعین کرام، آپ سن رہے تھے داستان امیر حمزہ کی جلد نمبر 7 اور یہ اس سلسلے کی قسط نمبر 39 تھی۔ مجھے پوری امید ہے کہ آپ کو میری یہ کاوش پسند آ رہی ہوگی۔ اگر آپ نے ابھی تک میرا چینل کہانی گھر سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر کلک کر دیں تاکہ آنے والی نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔